السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے۔ آج کا سوال ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا اور اعتکاف کس جگہ پر درست ہے، مسجد میں یا گھر میں؟ عورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عورتیں اگر اعتکاف کر سکتی ہیں تو کس جگہ پر ان کا اعتکاف کرنا زیادہ افضل ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو اپنی بیویوں سے دور رہو، یہ اللہ پاک کی حدود ہے، اس لیے انہیں توڑنے کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں۔ اعتکاف کرنے کی کچھ حدود ہیں۔ اعتکاف سنت کے مطابق اگر کیا جائے تو کیا طریقہ کار ہے اعتکاف کرنے کا؟ یعنی اعتکاف کے لغوی معنی ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لینا، اور اعتکاف جو ہے یہ مسجد میں ہونا اس کا شرط ہے، یعنی اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف مسجدوں میں کرو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اعتکاف جائز ہے اس صورت میں کہ وہ اپنے گھروں میں انہی جگہوں پر اعتکاف کریں جہاں پر وہ نماز کے لیے انہوں نے جگہ مخصوص کی ہوئی ہے، یعنی عورت کا اعتکاف جو ہے یہ گھر میں ہی زیادہ افضل ہے۔ رمضان شریف کے پورے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھنا بھی مسنون ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آخری عشرہ پورا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اعتکاف کرنا درست ہے، یعنی کم مدت کے لیے بیٹھ جانا اور نیت کرے اعتکاف کی تو اس کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اعتکاف پر بیٹھنے والے کے لیے سنت کیا ہے، کیا طریقہ سنت ہے؟ یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی نہ جائے جو شخص اعتکاف پر بیٹھا ہوا ہے، اور نہ کسی جنازے پر جائے، اور نہ اپنی عورت کو چھوئے، یعنی اس سے مباشرت نہ کرے، اور کسی حاجت کے لیے اپنی جگہ سے بھی باہر نہ نکلے، مگر جس کے لیے نکلنا بے حد ضروری ہو وہی کام کرے، جیسا کہ کھانا پینا یا قضاء حاجت کے لیے جانا۔ اگر اعتکاف کرنے والا اپنے کاموں کے لیے نکلا ہے، مسجد سے خارج ہوا ہے، وضو کر کے واپس آ گیا، تو اس کے لیے اعتکاف کرنے میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ اپنے اعتکاف سے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی سے باتیں کر لی، کبھی کہیں کو چلا گیا، کبھی اٹھ کے گھر آ گیا، کبھی باہر کھڑا ہو گیا، لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دی۔ اس طرح کرنے سے بالکل بھی اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف نہیں کرنا، کیونکہ سنت جو طریقہ ہے وہی ہے کہ نہ تو مریض کی عیادت کے لیے جائے، نہ کسی جنازے کے لیے جائے، ٹھیک ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے صرف ان چیزوں پر ہمارا عمل کرنا اور ان پر غور کرنا زیادہ ضروری ہے۔ لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں لیکن چیزوں کو باتوں کو مد نظر نہیں رکھتے، صرف قضاء حاجت کے لیے بے حد ضروری کام ایسا ہے جس کے لیے نکلنا ضروری ہے تو اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ اس لیے اپیل ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم اعتکاف کریں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو ذرا مد نظر رکھیں کہ سنت کے مطابق وہ اعتکاف کریں، یعنی اعتکاف بھی کرنا ہے اور سنت کے مطابق بھی نہیں ہونا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں نے اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو آپ لوگ ان باتوں کو مد نظر رکھیں، یعنی وہاں پر بیٹھنے کا مقصد جو ہے صرف اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے، مخلص ہو کے مخلص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نفل و نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں جتنی ہو سکے، جتنی اللہ توفیق دے۔ یہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا شغل میلہ لگانا، یہ والی باتیں جو ہے اعتکاف پر بیٹھ کر نہیں کرنی، اعتکاف ضائع ہو جاتا ہے اسے۔ اور عورتوں کے لیے یہی ضروری ہے کہ عورتیں اعتکاف اپنا گھر میں کریں، گھر میں عورتوں کا اعتکاف زیادہ افضل ہے۔ اور اگر وہ مسجد میں بھی بیٹھ جاتی ہیں اعتکاف کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف اتنا بتایا گیا ہے حدیث میں کہ افضل یہی ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنا اعتکاف گھر میں ہی کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔